اب معاملہ یہ آ گیا کہ اس نے غرق ہونا ہے فرعون نے اور عبرت نشان بننا ہے. تو آئیے ذرا جو موسیٰ علیہ السلام کے حواری جب نکلیں تو کیسے تعقب ہوا اور کیسے فرعونی غرق ہوئے، وہ ذرا منظرنامہ بتائیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات اپنے متبعین کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. ادھر فرعون کو اطلاع ہو گئی، اس نے بھی اپنا لشکر پیچھے لگایا. موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم 7.25 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کا مقدمۃ الجیش جو ہے، جو آگے والا لشکر کا حصہ ہے، وہ 7.25 لاکھ ہے. باقی قوم پیچھے ہے، باقی ساری فوج پیچھے. اب سامنے دریا کھڑا ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے ہیں کہاں آپ نے ہمیں پھنسوا دیا. تو آپ نے پھر اللہ کے حکم سے عصا مارا اور دریا کے 2 حصے ہو گئے. بعضوں نے لکھا 2 حصے، بعضوں نے کہا کہ 12 راستے بنے اس میں، اس لیے کہ قوم کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو دوسرے کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتے. 12 قبائل تھے، 12 قبیلے تھے، تو سب کو علیحدہ کہ سب اپنے راستوں سے مل گیا. ٹھیک ہے. تو جب فرعونی بیچ میں آئے تو پہلے تو فرعون کا گھوڑا نہیں اتر رہا تھا، اس کو اتارنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے گھوڑی پہ بیٹھ کے. تو پھر اس کی وجہ سے مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر گیا آپ کی قوم تو پھر فرعون اندر داخل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا کہ جو دریا روکا ہوا تھا اس کو آپس میں جوڑ دیا. فَإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فرعونی سارے غرق ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عبرت اس طرح بنایا کہ اس کی لاش کو زندہ رکھا، اور سورۃ شورا میں یہ فرمایا کہ جب فرعونی مر گئے نہ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی حضور زمین و آسمان روتے؟ فرمایا جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. زمین اس لیے روتی ہے کہ بندہ مومن سجدے کرتا تھا، زمین سجدے سے محروم ہو گئی، اور آسمان اس لیے روتا ہے کہ بندہ مومن کا رزق اترتا تھا وہ بند ہو گیا. تو فرمایا زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ 40 دن تک روتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کیفیت نارمل ہوتی ہے. یعنی جس وقت عصا موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے دریائے نیل کو، کہتے ہیں کہ وہ موجیں جو ہیں وہ پہاڑ کی طرح مطلب بلند ہو گئی تھیں، اور وہ بالکل ایسا راستہ خشکی کا بن گیا تھا اور سارا کا سارا لشکر وہاں سے نکل گیا. اور جیسے ہی فرعونی داخل ہوئے تو درمیان میں جب وہ پہنچے تو وہ پورا سمٹ کے اللہ تعالیٰ فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ہم نے جو پانی روکا ہوا تھا اس کو آپس میں ملا دیا سارے فرعونی. اچھا، وہ آخر میں ایک اور جو ہمارے متجددین ایک بات اٹھاتے ہیں کہ وہ فرعون آخر میں ایمان لے آیا تھا، آخر میں توبہ کر، یہ کیا بات اٹھاتے ہیں صاحب؟ جب ایمان بالغیب کی کیفیت ختم ہوئی نا، اس کو فرشتے نظر آئے تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں. کافر کا ایمان اس حالت میں قبول نہیں ہے، مومن کے لیے گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال پہلے تو اللہ نے ایک پیشکش کی کہ 1 سال پہلے آپ کا امتی توبہ کر لے تو قبول ہے. کہا بہت زیادہ ہے. کہا 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھنٹہ. کہا مرنے سے پہلے. کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی کہ آپ کا امتی اس کیفیت میں ہو کہ روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو، آدھی نکل چکی ہو آدھی نکلنے والی ہو، تو وہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرما دیتا ہے. یہ امت محمدی ہے. لیکن کافر کے لیے یہ نہیں ہے. کافر کا ایمان تب معتبر ہوگا جب غیب غیب ہی ہوگا، جب نزاع کا عالم آ جائے گا، فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر توبہ